السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جس میں آپ کو حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ آپ نکلیے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کی دعوت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دعوت سری اور دعوت جہری، خفیہ دعوت اور اس کے بعد اعلانیہ دعوت۔ خفیہ دعوت کی مدت 3 سال رہی ہے۔ 3 سال تک آپ نے اپنے خاص لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک صحابی رسول عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شروعاتی دور میں اللہ کے نبی سے ملا، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَخْفٍ، وہ اس زمانے میں لوگوں سے چھپ کر رہا کرتے تھے، اعلانیہ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ ایک ہے دین کی حفاظت اور ایک ہے دیندار کے جان کی حفاظت۔ اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو عز ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیندار کے جان کی حفاظت مقدم ہوگی اور دین کی حفاظت اللہ کے حوالے چھوڑ کر اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اسی اصول پر گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں عمل کیا کہ آپ نے سری دعوت دی، خفیہ دعوت دی، اور جب آپ نے یہ دعوت شروع کی تو آپ نے ذمہ داری جیسے ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، ہم اور آپ پر جیسے مسئولیت ہے، اسی حساب سے اسی درجات سے آپ نے کام کیا۔ ہر انسان کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ جنتیوں کے سردار ہیں، آپ ساری دنیا کے سردار ہیں، نو ڈاؤٹ۔ آپ کے بعد آپ کی ذمہ داری اپنے اہل و عیال پڑ جاتی تھی، لہٰذا آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو باخبر کیا، وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت و تبلیغ کی اور ان لوگوں کو سمجھایا۔ پھر گھر والوں سے آگے چل کر آپ نے اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو بھی سمجھایا۔ تدریجاً آپ نے کام کیا۔ یہی کام ہمیں اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اہل و عیال آل اولاد کو، پھر کنبہ قبیلہ، گاؤں اور شہر کے اور دنیا کے تمام لوگوں کو۔ تو آپ نے جب یہ سری دعوت شروع کی تو حضرت خدیجہ ایمان لائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راج قول کے مطابق 10 سال کے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے، ام ایمن ایمان لے آئیں۔ یہ آپ کے وہ قریبی لوگ تھے جو اس خفیہ دعوت میں ایمان لے آئے۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی باتوں کو لوگوں میں بتانا اور پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ کے دعوت کے کام میں آپ کی ہیلپ کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان ایمان لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف ایمان لے آئے، اور بھی کئی صحابہ ایمان لائے۔ چند دنوں میں 40 سے 50 لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ خفیہ دعوت چلتی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت اتاری جس میں پیغام تھا کہ اے نبی، اپنا اور اپنا گھر کا معاملہ تو ہو گیا، اب وقت آ گیا ہے آپ اٹھیے اور اپنے خاندان پورے قبیلے قریش کو آپ دعوت عام دیجیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کتاب التفسیر 4770 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد
آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے، فجعل ینادی، اپنے خاندان کے ایک ایک جز کو نام لے کر بلانے لگے، ایک ایک قبیلوں کو آپ نے آواز دے کر بلایا، سارے کے سارے لوگ وہاں حاضر ہو گئے۔ جو نہیں آ سکا اس نے اپنے غلام کو بھیج دیا تاکہ جا کر دیکھے کہ محمد کس لیے بلا رہے ہیں۔ جب سارے لوگ آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ما جربنا علیک صدقا، اے محمد ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، یعنی ہم بات مانیں گے۔ فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر تم لوگ مجھے سچا مانتے ہو تو ایک سچی بات کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس کو مانو، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ ورنہ ایک سخت ترین عذاب تمہارے پاس آ جائے گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعوت اسلام دیا اور کہا، لوگو اللہ کا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کے سگے چچا ابو لہب نے بھری مجلس سے کہا، تبن لک سائر اليوم الہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، کیا اسی لیے تم نے یہاں پر ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈیفنس اور دفاع میں تبت یدا ابی لہب یہ پوری سورہ نازل فرمائی۔ یہاں سے جہری دعوت، اعلانیہ دعوت کی شروعات ہو گئی۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ حجر آیت نمبر 94، اس میں بھی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کھل کے اس کا اعلان فرمائیے۔ ہاں مشرکین اگر آپ کے راستے میں روڑے بن رہے ہیں، آپ کو چھیڑ رہے ہیں تو انہیں اگنور کیجئے، نظر انداز کیجئے، ابھی آپ دعوت کا کام کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا اعلانیہ طور سے۔ ادھر آپ نے اعلانیہ شروع کیا، اپنوں میں سے بھی دشمن اور غیروں میں سے بھی دشمن پنپ گئے۔ جیسے جیسے آپ کی تبلیغ بڑھتی گئی اور جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے اتنے ہی دشمن آپ کے بڑھتے چلے گئے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد کی آواز دب نہیں رہی ہے، دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، چنانچہ الگ الگ ترکیبیں نکالی گئی کہ ان کی دعوت کو کیسے روکا جائے۔ صاحب السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، انہوں نے 15 ایسے طریقے نقل کیے ہیں جو اس وقت غیر مسلمین نے اختیار کیے تاکہ اللہ کے نبی کی دعوت کو روکا جا سکے۔ میں ان میں سے آپ کے سامنے چند رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے چچا جو کہ گارجین تھے اس وقت، ان کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب اما ان تکفہ عنا و اما ان تخلی بینہ و بیننا، آپ کے پاس دو آپشن ہے، بڑے پیار سے آپ سے کہا جا رہا ہے، یہ پورا مکہ کا سردار آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو یا تو روک لیجئے، ہمارے معبودوں کے بارے میں ہمارے بارے میں کچھ نہ بولا کرے، یا تو پھر ہمارے اور اس کے درمیان سے آپ ہٹ جائیے، ہم اپنے طریقے سے نپٹ لیں گے۔ ابو طالب نے بڑی دانائی اور ہوشیاری سے پیاری سی بات کی، سمجھایا اور واپس کر دیا، یعنی بات آگے نہیں بڑھی، یہیں تک رہ گئی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا دھمکی کا۔ اب اس سے جب دعوت نہیں رکی تو دھمکی دینے پہ آ گئے۔ چنانچہ ابھی ابو طالب نے اپنے بیٹے عقیل کو کہا، جاؤ محمد کو سمجھاؤ۔ یہ پورا خاندان قبیلہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ بازاروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی ہوتے ہیں یہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے آبا و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، یہ شکایت کرنے ہیں، جاؤ محمد سے کہو کہ اے محمد ان کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ یعنی دعوت توحید کو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لہذا اے محمد چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موجودگی میں اور اپنے قریبی لوگوں کی موجودگی میں فرمایا، یہ سورج تمہیں دکھائی دے رہا؟ لوگوں نے فرمایا ہاں یہ سورج ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میرے لیے محال اور امپاسبل بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے مطالبہ کرو کہ اے محمد سورج کا کوئی شعلہ توڑ کے لاؤ، تو جیسے میں سورج سے کوئی شعلہ توڑ کے نہیں لا سکتا کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں، ایسے ہی میں دعوت توحید سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ اس دعوت کو روک دینا میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ دو ٹوک آپ نے فیصلہ فرما دیا اور کہا یہ بالکل ناممکن سی بات ہے کہ میں معبودان باطلہ پر بولنا چھوڑ دوں، توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں۔ ابن اسحاق نے صحیح سند سے اس کو روایت کیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات، اتہامات لگنے لگے۔ چنانچہ آپ پر عجیب و غریب اتہام لگا، لوگ کہنے لگے انک لمجنون، اے محمد تو پاگل ہے، کسی نے کہا کہ تو جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کسی نے کہا یہ شاعر بن گیا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں بے سند بے پیر لے کے آتا ہے اور پھر اسی کو لکھوا دیتا ہے، صبح شام اپنے ساتھیوں سے سنتا ہے اور وہی لوگوں کو بتلاتا رہتا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور پھر کہنے لگے یہ جادوگر بھی ہو گیا ہے، یہ کاہن بن گیا ہے، اس کے پاس شیطان آنے لگا ہے اور پھر یہ کاہنی اور نجومیت کا کام کرنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، جتنے لوگ ایمان لے آئے سب کو یہ گمراہ کہنے لگے اور ایک ہی جملے میں کہنے لگے ان ہؤلاء لضالون، سب گمراہ ہو گئے، سب گمراہ ہوئے، جو گمراہ تھے وہ ہدایت والوں کو گمراہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی پہ طرح طرح الزام لگنے لگا۔ یہ الزام اس لیے لگایا جا رہا تھا تاکہ آپ کی شخصیت مجروح ہو جائے اور لوگ آپ کے قریب آنا بند کر دیں۔ یہ بھی مشرکین اور کفار کا ایک طریقہ تھا کہ دعوت روکنے کا طریقہ یہ کہ داعی کی شخصیت کو مجروح کر دو، اسے بدنام کر دو۔ پھر ایک طریقہ اور اختیار کیا کہ حج کا ٹائم آ رہا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، محمد اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بازاروں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ چنانچہ نضر ابن حارث ایک کافر شخص کھڑا ہوا اور کہا میں جا رہا ہوں شام اور وہاں سے ناچنے گانے والیوں کو لاؤں گا، گلوکار کو لاؤں گا، گانے والوں کو لاؤں گا، جب قرآن محمد پڑھے گا تو اس کے بعد یہ لوگ اس زمانے کا اشعار پڑھیں گے، گائیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ بکواس کریں گے تاکہ قرآن کی آواز لوگوں تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کفار نے کہا قرآن کو نہ سنو اور جب قرآن پڑھا جائے تو لغوبات کرو، بکواس بات کرو، شور کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، غالب آ جاؤ۔ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے تو چلا کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ بھی طریقہ ناکام ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب کا یہ لوگ مذاق بنانے لگے۔ مذاق کی اتنی انتہا ہو گئی کہ راستے سے چل رہے ہیں تو مذاق، آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ مذاق کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ابو جہل جیسا شخص مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، سخریہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ سے کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ محمد اور اس کی دعوت صحیح ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو میں ابو جہل دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی دردناک عذاب نازل فرما دے۔ یہ اس نے استہزاء کے طور پہ کہا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ قال ابو جہل مستہزئا، استہزاء کر رہا تھا۔ مذاق کی اس سے بڑی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ مذاق، اس کو یقین تھا، اس بات پر یقین تھا کہ عذاب کچھ نہیں آئے گا، اس لیے وہ اللہ سے دعا کرنے لگا ابو جہل کہ اگر محمد صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تمہاری دعا قبول تو کر لی جاتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ جس بستی اور جس سماج میں ہو وہاں میں عذاب نہیں نازل کیا کرتا، محمد الرسول اللہ موجود ہے اس لیے عذاب رکا ہوا ہے، اور محمد کے ساتھی استغفار کر رہے ہیں اس لیے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ تمہاری دعا تو قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا کہ چلو لین دین کر لیا جائے،
صلح کر لی جائے, مصالحت کر لی جائے, کچھ ڈیل کر لی جائے. چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ قلم میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں. چنانچہ یہ لوگ آ گئے اور جرأت کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگے ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں, دوسرے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے, ایک سال آپ ہمارے کی کریں, اگلے سال ہم آپ کی کر لیں گے. اس طرح سے چلو صلح مصالحت کر لی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان کے ساتھ شرک کی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہو سکتی, برداشت نہیں کیا جا سکتا. تم سال اور دن کی بات کر رہے ہو. اب اس کے بعد ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا گیا, یہ آئے اور اللہ کے نبی کی چچا سے کہنے لگے یہ محمد آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے, آپ ایک بہترین بھتیجا تلاشتے ہو, یہ ہمارے درمیان عمارہ ابن الولید ہے, بڑا خوبصورت نوجوان ہے, ہٹا کٹا ہے, جوان ہے, بہترین ہے, بدلے میں اس کو لے لو, محمد کو ہمارے حوالے کر دو. کہا کیا کرو گے؟ کہا محمد کو مار دیں گے. بدلے میں تمہیں لڑکا چاہیے, جوان چاہیے, لے جاؤ اور محمد کو دو, محمد کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں. ابو طالب نے کہا کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ واپس کیا. قتل تک کی ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی کہ بدلے میں لڑکا دے کر اور آپ کو قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد لالچ کی باری ہے, اور لالچ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے راستے سے, دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. ابن اسحاق نے روایت کیا جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے, کہتے ہیں عتبہ ابن ربیعہ یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا محمد تم ہمارے درمیان بڑے عزت دار ہو, ہم تمہیں بچپن سے جانتے ہیں, تم بڑے شریف آدمی ہو, لیکن جس چیز کا تم اعلان کر رہے ہو یہ پورا قریش قبیلہ خاندان بکھر گیا ہے, باپ بیٹے میں جدائی ہو گئی ہے, لہٰذا ہم تمہارے پاس ایک پیشکش لے کر آئے ہیں, اگر اس آفر کو مان لو, اور مجھے لگتا ہے مانو گے, ذرا سنو تو صحیح. کہا سناؤ. کہا محمد اگر تمہیں مال چاہیے, پورا قبیلہ قریش مل کے اپنا مال جمع کر کے تمہاری قدموں میں اڈیل دے گا, تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اور اگر تم عزت, شرافت, سرداری چاہتے ہو تو وہ کچھ بھی دے دیا جائے گا, آپ کو سردار بنا دیا جائے گا. اور اگر کچھ نفسیاتی معاملہ ہے, کچھ بیماری ہے, تو بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو بلا کر, طبیب کو بلا کر علاج کرایا جائے گا, خرچہ ہم لوگ سنبھالیں گے, لیکن یہ کام چھوڑ دو. بعض روایت میں کہا کہ 10 عورتوں سے اگر نکاح کرنا چاہو تو مکے کی خوبصورت عورتوں سے نکاح کر دیں گے, شادی کر دیں گے, یہ کام چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ رکو. پھر آپ نے سورہ صاد کی ابتدائی آیت پڑھ کے اسے سنائی. قرآن کی آیت جو آپ نے تلاوت کی وہ مدہوش ہو گیا, اٹھا اور مجلس سے بھاگا, اور ابو جہل اور پوری پارٹی سے کہا واقعی محمد جو سناتا ہے بڑا لاجواب ہے, بڑی چاشنی, بڑی اس میں حلاوت ہے, ایسا کرو محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. ناکام ہو گیا, آفر لے کے آیا تھا, ناکام ہو گیا, واپس چلا گیا. اس کے بعد ایک مرحلہ اور اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ محمد اگر تم سچے ہو تو یہ معجزہ دکھاؤ, یہ معجزہ دکھاؤ. الگ الگ معجزات کا مطالبہ کرنے لگے. یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی کو چیلنج کرنے لگے یہ لوگ, کیونکہ یہ معجزات اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ اگر دکھا دیں گے تو ایمان لے آئیں گے, اس لیے مانگتے تھے کہ عاجز آ جائے اور کسی طریقے سے توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں. چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا, ایمان نہیں لائے. ان لوگوں نے کہا محمد یہ مکہ پتھروں والی زمین ہے, یہاں کوئی نہر کھود کے دکھاؤ. نمبر 2. نمبر 3, محمد اگر تم سچ میں اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے ہو تو انگور اور کھجور کے باغات اس مکے میں دکھاؤ. اپنے اللہ سے کہو کہ تمہارے لیے بنا کے دکھائے, اور پھر اس باغ میں نہروں کو بہا کے دکھاؤ. نمبر 4, یا پھر آسمان سے پتھروں کا ٹکڑا ہمارے اوپر برسواؤ جیسا کہ تم کہتے رہتے ہو, یا پھر اپنے اللہ اور فرشتے کو ہمارے سامنے حاضر کرو, یا پھر
موتیوں کا گھر اپنے لیے کوئی دکھا دو, کہہ دو اپنے اللہ سے تمہارے لیے موتیوں کا کوئی گھر بنا دے, یا پھر آسمانوں میں چڑھ جاؤ, ہم لوگ تمہیں چڑھتا ہوا دیکھ لیں. اور کہا سنو, ہو سکتا ہے تم چڑھ جاؤ, اگر چڑھ بھی گئے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے, ایک شرط پہ ایمان لا, جاؤ آسمانوں پہ اور ہمارے لیے کتاب لے کے آؤ, جیسے تم کتاب پڑھ کے سناتے ہو, قرآن بتلاتے ہو, ایسے ہمارے لیے کتاب دکھاؤ, تب ہم ایمان لائیں گے. اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی. اور دوسری آیتوں میں ہے کہ کہا محمد تم اکیلے کیسے دعوت کا کام کر رہے ہو, اپنے اللہ سے کہو کہ ایک فرشتہ بھی تمہارے سپورٹ کے لیے اتار دے. اللہ نے جواب دیا, اگر فرشتہ اتار دوں گا تم میں سے کوئی بچے گا نہیں. یعنی میرے فرشتے عام طور سے عذاب الہی لے کر اترا کرتے ہیں تمہارے ڈیمانڈ پہ, اس لیے فرشتے کا مطالبہ ٹھیک نہیں. اور کہا محمد اگر تم سچ میں اللہ کے نبی ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ آسمان سے ہیرے جواہرات سونے چاندی کا خزانہ تمہارے اوپر نازل فرما دے. عجیب و غریب قسم کے ان لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منہج سکھایا اور کہا اے نبی ان کے کہے ہوئے مطالبات کو پورا نہیں کرنا ہے. یہ معجزات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور نبیوں کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں, اس لیے آپ کہیے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, آپ جواب دے دیجئے میرا رب پاک ہے, میں تو بس اللہ کا ایک بندہ ہوں, انسان ہوں اور رسول ہوں, یہ سب چیزیں میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر اللہ چاہے گا تو یہ سارے معجزات بس کن کہنے سے ہو جائیں گے, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو محمد الرسول اللہ خود سے معجزات نہیں دکھا سکتا. اللہ نے فرمایا یہ جواب دے دیجئے, کیونکہ ان کی نیتیں ایمان لانے کے نہیں تھی, ان کی نیت نبی کو بس چیلنج کرنا تھا کہ تاکہ ان سب چکروں میں پڑ کے دعوت توحید کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نظر انداز کیا جائے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا, آپ کو جسمانی تکلیف دی جانے لگی, جسمانی تکلیف بے انتہا بے شمار, نفسانی تکلیف, جسمانی تکلیف, مادی تکلیف, معاشرتی, انفرادی, گھریلو, ہر قسم کے تکلیفوں سے آپ کو گزارا جانے لگا. ابو جہل قسم کھا کے کہتا واللات والعزى لأعفرن وجهه في التراب, لات و عزا کی قسم ہے محمد کا چہرہ میں مٹی میں رگڑ دوں گا. اپنے ساتھیوں کے سامنے قسم کھائی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے قریب آیا لیطع علی رقبہ, تاکہ آپ کی گردن پہ اپنا پیر رکھے اور اپنی قسم کو پورا کرے. لیکن جیسے ہی قریب آیا ینکس علی عقبیہ, اپنے ایڑیوں کے گل پیچھے ہٹنے لگا, ویتقی بیدیہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے لگا. وہ جن کے سامنے قسمیں کھایا تھا انہوں نے کہا ابو جہل کیا ہوا, ایسا کیا ہو گیا کہ تم واپس آنے لگے. ابو جہل کہتا ان بینی و بینہ لخندقا, میں گیا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی مجھے نظر آئی, اور دردناک چیزیں, خطرناک چیزیں نظر آئی, مجھے پر نظر آئے, اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا, اگر نہ پیچھے ہٹتا تو میں مر جاتا. اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی, اگر یہ اللہ کا دشمن ابو جہل میرے قریب بھی آیا ہوتا اور اپنی اس قسم کو پوری کرنے کی کوشش کرتا, لختطفتہ الملائکۃ عضوا عضوا, تو اللہ کے فرشتے ایک ایک ٹکڑا اس کو کر ڈالتے, پوری بوٹی بوٹی کر ڈالتے, ایک ایک عضو, ایک ایک ہاتھ پیر اکھاڑ کے پھینک دیتے. اللہ کے فرشتے ایسے متعین کر دیے گئے تھے. یہ روایت سے بخاری کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے یہ باقاعدہ میٹنگ کرتے تھے, مشورے کرتے تھے. مشورے میں کہا گیا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مشرکوں نے سب سے زیادہ بدترین والا معاملہ کیا کیا, سب سے بری سزا کیا دینے کے لیے ان لوگوں نے سوچا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو یہ 7 لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے اور کہنے لگے آپس میں کہ کون ہے جو محمد کے سر کو نماز کی حالت میں کچل دے اور محمد کو تکلیف کی انتہا تک پہنچائے. فرماتے میں نے عقبہ ابن ابی معیط, یہ بدترین قسم کا آدمی تھا, بڑا بد مزاج, اللہ کے نبی کا جانی دشمن تھا. نبی نماز کی حالت میں ہے, آیا اور اللہ کے نبی کی گردن پہ کپڑا ڈالا
اور دونوں طرف سے خوب تیزی سے کھینچنے لگا. فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا, بخاری کے الفاظ ہیں بہت تیز کھینچا آپ کی گردن کو, اتنی تیزی سے اس کو ٹائٹ کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی روح نکل جائے گی. اتنے میں کسی نے ابو بکر صدیق کو بتایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور اس ظالم کو اللہ کے نبی سے دھکا دے کر دور بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا, کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو, ان یقول ربی اللہ, جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, وقد جاءکم بالبینات من ربکم, اور یہ بغیر دلیل کے بات بھی نہیں کرتا ہے, یہ تو دلیلیں تمہیں دے رہا ہے, پھر بھی تم اس آدمی کو مارنے کے لیے تلے ہوئے ہو. حضرت ابو بکر نے ڈانٹا اور اس ظالم کو وہاں سے بھگایا. یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے. ایک بار ان لوگوں نے مجلس کی اور مجلس میں ابو جہل کہتا ہے الا تنظرون الى هذا المرائی, اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ 7 لوگ بیٹھے ہوئے اور 7 کے 7 انتہائی بدتمیز قسم کے انسان تھے. اللہ کے نبی کی دشمنی میں یہ بالکل بلندی کو پہنچ چکے تھے. یہ کہہ رہے ہیں دیکھو محمد یہ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا. الا تنظرون الى هذا المرائی, مرائی دکھاوا کرنے والے کو کہا جاتا. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام. کہا دیکھ رہے ہو یہ آج دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا. ایکم یقوم الی جذور آل فلان فیعمد الی فرثها ودمها وسلالها, کون ہے جو اٹھے اور فلاں قبیلے کے کوڑا دان پہ جائے, کل ہی بہت سارے اونٹ ذبح کیے گئے, ان کی اوجھڑیاں پھینکی گئی, ان کے پورے مغلظات گندگیاں ڈالی گئی ہیں, وہاں ان کی میگنیاں ڈالی گئی ہیں, وہاں ان کے پیٹ سے جتنی بھی چیزیں کچڑے نکلنے والے تھے سب کچھ ڈال دیا گیا, یہاں تک کہ اونٹنیوں کی بچے دانیاں بھی ڈال دی. کوڑا دان ہے, کون جائے اور اس کوڑے دان سے کوڑا اٹھا کر لائے اور محمد جب سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ اور اس کے گردن پہ ڈالتے. بخاری کے الفاظ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ ان میں جو بدترین قسم کا انسان تھا, سب سے بدتینت بدمزاج تھا, وہ اٹھا, وہی عقبہ ابن ابی معیط, اور بھاگا گیا اور لے کے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے, انتظار کر رہا لے کر کھڑے ہو گئے کہ کب محمد سجدہ کریں. جیسے اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اور آپ نے سجدے میں اپنا سر مبارک رکھا, اس ظالم نے آپ کی پیٹھ پر, آپ کے گردن پہ, آپ کے کندھوں پہ وہ ساری گندگیاں ڈال دی. ادھر اس میں گندگی ڈالی, وہ 6 لوگ ادھر 7 کے 7 مل کر اتنا ہنسے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے, محمد الرسول اللہ کی بے بسی پہ ہنس رہے تھے, ان کے ساتھ کیے گئے مذاق پہ ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے. وثبت النبی ساجدا, آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, آپ سجدے ہی میں پڑے رہے, یہ ہنستے رہے. غالباً یہی عبداللہ بن مسعود جو کہ اس وقت چھوٹے تھے, بھاگے اللہ کے نبی کے گھر گئے اور آپ کے گھر پہ خبر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی صحن میں حالت سجدے میں ان کے سر مبارک پر گندگیاں ڈال دی گئی ہیں, ہے کوئی محمد کے گھر میں جو جائے اور ان کو بچائے. بخاری کے الفاظ ہے آپ کے گھر میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے کانوں میں آواز جاتی ہے, چھوٹی سی تھی, وہی جویریہ, چھوٹی سی تھی, دوڑتی ہوئی خانہ کعبہ کے صحن میں آئی حضرت فاطمہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ جو گندگیاں ڈالی گئی تھی, بڑی ہمت سے ساری گندگی انہوں نے ہٹایا. اور ایک چھوٹی بچی نے یہ ہمت جٹائی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہنس رہے تھے سب کو ڈانٹا. کیا میرے باپ کی یہی غلطی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے؟ آج تک انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیا ہے. آج ان کے اخلاق کا یہ تم بدلہ دے رہے ہو. خوب سرزنش کی, خوب ڈانٹا. کفار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہ دے سکے. گندگی ہٹائی گئی, میرے نبی نے اپنی نماز پوری کی, آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا,
अपनी छोटी बेटी को अपने दामन में देखा। इस मजलूमियत की हालत में मेरे नबी ने आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश। एक एक आदमी का नाम लेकर आपने बद्दुआ की। अल्लाहुम्मा अलैका बि अम्र इब्न हिशाम, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतबत इब्न रबीआ, अल्लाहुम्मा अलैका बि शैबत इब्न रबीआ, अल्लाहुम्मा अलैका बि वलीद इब्न उतबा। अल्लाह के नबी ने सातों का एक एक का नाम लेकर बद्दुआ फरमाया। जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करने लगे, ये जालिम थर्रा गए, क्योंकि ये इतना तो मानते थे कि ये काबा की सरजमी ऐसी मुकद्दस सरजमी है कि रब्बुल आलमीन यहां पर की गई दुआओं को जाये नहीं करता है। ये डर गए। चुनांचे वो वक्त आया कि सात के सातों गज़वे बद्र में मारे गए, उल्टे औंधे बद्र के कुएं में पड़े थे। अल्लाह के नबी गए और आपने देखा और आपको वो मंजर याद आया, वो सात के सातों औंधे पड़े हुए हैं। आपने फरमाया व उतबिया अस्हाबुल क़लीबी लानतन, वो उस वक्त की मेरी बद्दुआ इन पर लग गई। और आज ये सब के सब औंधे पड़े हुए, सब मरे हुए हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा को सताया गया। बिलाल को नौजवानों के हाथ हैंड ओवर कर दिया जाता, ले जाओ इसको, गले में पट्टा डाल के नौजवानों को पकड़ा दिया जाता, और वो कुफार नौजवान नवाश मक्के की गलियों में उनको घसीटते थे। हजरत बिलाल सिर्फ यही कहते, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आले यासिर को तबाह किया गया, हजरत यासिर को मारा गया, उनकी बीवी को मारा गया, इस्लाम की पहली खातून को शहीद किया गया, सबको मारा जा रहा था। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने खाने काबा की सहन में मारा, जूते से किसी काफिर ने मारा था। रिवायत बतलाती है कि नाक में इतनी जख्म आई थी, पता नहीं चल रहा था कि अबू बकर की नाक है कि नहीं है। उनको कपड़े में रख के उठाकर उनके घर पहुंचाया गया। लोगों ने बहुत जुल्म ढाए। ऐसे नहीं इस्लाम पहुंचा है, बड़ी मेहनत से पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। हमारे नबी की कुर्बानियां, आपके घराने की कुर्बानियां, आपके असहाब की कुर्बानियां, सिद्दीक अकबर की कुर्बानियां, आपके साथियों की कुर्बानियां, एक एक को चुन चुन के मारा गया। लेकिन अल्लाह ने ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत अता फरमाया था। आपकी तरबियत थी कि एक के कदम में भी जुम्बिश नहीं आई। लिहाजा मक्के की तारीख में एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि मक्के वालों के जुल्म से किसी एक बच्चे ने भी मुर्तद होने के लिए सोचा हो कि हाँ इस्लाम छोड़ देते हैं। मक्का छोड़ने के लिए सोच लिया, हिजरत कर लेंगे, लेकिन दीन छोड़ देंगे, एक रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा, एक औरत का नहीं मिलेगा, एक बच्चे का भी नहीं मिलेगा। वो ईमानी कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, इसीलिए इनको वस्साबिकून अल अव्वलून कहा गया है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबे किराम की कदर कीमत को समझने की तौफीक दे, साबिकून अल अव्वलून के नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।